السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، بظاہر لگتا ہے کہ ہماری سیاست جمود کا شکار ہے، اور اس ٹھنڈ پروگرام میں آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں گرم حمام. چلو ٹھنڈ پروگرام تو ٹھیک ہے، لیکن بی بی سی دی رپورٹ نے گرما گرمی نہیں کرتی ماحول. حاجی صاحب، جو گرما گرمی چاہیے تھی نا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ وہ نہیں نظر آ رہی. یعنی اگر بی بی سی نے آپ پر الزام لگایا ہے، جھوٹا الزام ہے کہ یہ فلیٹس بھی آپ کے ہیں اور یہ فلیٹ بھی آپ کا ہے، اور آپ جو اپنے ملک میں کر رہے ہیں غلط بیانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، وزیر اعظم ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر آپ ان پہ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں، ان پر 1 بلین پاؤنڈز کا آپ دعویٰ کریں. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ساری عمر. اگر آپ ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہیں تو کمائی کا اس سے بہتر جائز اور نیک ذریعہ اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا. سر یہ گستاخی بی بی سی نے دوسری دفعہ کی ہے. جی 1999 میں ایک دفعہ. کیا خوبصورت ٹائٹل تھا، فرام پاکستان ٹو پارک لین. اے پارک لین دا کی چرچا ہوندا بھاجی؟ یہ پارک لین کا چرچا اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ فلیٹس ہیں جس کی وجہ سے حکومت کی ریپیوٹ نزعی کیفیت میں مبتلا ہے. واہ جی واہ واہ، کسے دن آؤ باؤ جی ہم آمدے تہاڈا مساج کر کے تہاڈا ذرا پپو چھپو بڑھائیے. اچھا، مساج کر کے پپو بنتے میں نے پہلی دفعہ سنا. سر ویسے جو کام پوری اپوزیشن نہ کر سکی وہ بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری نے نہیں کر دیا. سوال یہ نہیں ہے کہ کس کا کام کس نے کیا، نتیجہ کیا ہے. ٹھنڈ پروگرام جاری و ساری ہے. میرا سوال ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ کیسا ملک دے کر جانا چاہتے ہیں آنے والی نسل کو. اور آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرز، یوتھ، نئی نسل یہ صرف نظر کر رہی ہے تو یہ پرماننٹ ہے. یہ ہرگز پرماننٹ نہیں ہے، وہ صرف آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یعنی کیسا عشق ہے وزیر اعظم کو اقتدار کے ساتھ. میرے سامنے وزیر اعظم صاحب فرما چکے ہیں، آفتاب صاحب میں لعنت بھیجتا ہوں اقتدار پہ. اگر یہ اتنی زیادہ میجورٹی نہ ہوتی، میں اب یہ کرنے پہ مجبور ہوں کہ اگر یہ اتنی میجورٹی نہ ہوتی تو میں نے شہباز صاحب سے کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم آپ ہوں گے، مجھ سے کسی فضل الرحمان کی منت نہیں کی جائے گی. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں انڈر اوتھ بتا رہا ہوں. یہ وہ دن تھے جب میں ان سے بہت متاثر ہوا کرتا تھا. پھر یکایک یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ جتنے دیوانے اقتدار کے اتنے تو شہباز شریف بھی نہیں، فضل الرحمان نہیں ہے. بھائی آپ کے اوپر اتنا کلیئر الزام لگا تھا، آپ خاموشی سے کہتے کہ بھئی یہ کیچ 22 پوزیشن ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. یہ گئے وقتوں کی باتیں ہیں. اس کے بعد این آر اوز ہوئے، ہم نے ایک طرح سے توبہ طائب ہو کے نیا سلسلہ شروع کیا. تو میں اس کا وکٹم بننا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر مشیت ازدی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں اسی طرح سے انوالو کیا، تو وہ سرخرو بھی کرے گا. یہ آپ کا اقتدار، یہ آپ کی چابیاں. میری جگہ پہ کوئی اور 1300 وزیر اعظم ہیں آپ کے پاس. اور سر جنوبی کوریا کے ایک وزیر اعظم نے صرف اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ وہ اسکول سٹوڈنٹس کی جو ایک کشتی تھی جس میں شہر کو جا رہے تھے، جو ڈوب گئی تھی، جی اس کی حفاظت نہ کر سکے. حالانکہ ان سے ڈائریکٹ لنک نہیں تھا. اور سر ہمارے ہاں پورا خاندان خوار ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اقتدار کی ہوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس لیے کہ اقتدار واقعی آپ کی، میں تو سمجھتا ہوں جبلت بن چکا ہے. جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ ساری عمر کسی ایک مقام پر رہا اور اسے پھر جبرن ہجرت کرنی پڑے، تو وہ اس نئے سسٹم، نئی لائف، نئے انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتا. نواز شریف اور ان کے خاندان کا حال تقریباً یہی ہے، اور اس بات پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں ایک ڈسکشن شروع ہونی چاہیے اس موضوع پہ کہ پچھلے 30 سال سے آپ اقتدار میں، آپ کے آنے سے پاکستان میں امپروومنٹ کیا آئی؟ پاکستان پہلے کہاں تھا، آج کہاں ہے؟ ہاں جی یار ایک سموسا مل جائے گا؟ لو جی، سموسا کھان والا ہوندا ہے، نہان والا پہلی باری سنیا جی. یار پانی نہیں آ رہا سر، پانی مسئلہ ہے ساڈا. پانی کو ترسو گے، ایک ایک بوند کو ترسو گے، تمہیں پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہے. تمہارا پانی پہلے چوری ہوتا تھا، اب ڈکیتی ہو رہی ہے اس پر. جی اب تو وہ کہہ کر آپ کا پانی مودی صاحب روک رہے ہیں، اور باقاعدہ روکا ہوا انہوں نے. جا کے چناب کا اثر دیکھیں. میں کل ہو کر آیا ہوں، چناب بھی دیکھا ہے میں نے، راوی کا تو خیر پوچھیں کچھ نہ، جہلم. اور میں رک کر دیکھتا رہا ہوں حسرت سے. یہ دونوں دریا تو بڑے ٹھیک ٹھاک بھرے ہوا کرتے تھے اس موسم میں بھی. یہاں پر کسی کو کوئی خیال نہیں، کوئی احساس نہیں. گلیشیئر پگھل رہا ہے، مانسون سسٹم الٹا ہو گیا ہے. کم وقت تو سردی سکڑ کر 2.5 دن کی رہ گئی، اور تمہیں کوئی خیال ہی نہیں.
آپ کی اس پوری بات میں جو سب سے زیادہ قابل ذکر بات تھی وہ گلیشیئر کا پگھلنا ہے. باقی ساری بکواس سی. نہیں نہیں نہیں, گلیشیئر ایک نہیں ہے, گلیشیئر کئی ہیں جو پگھلتے چلے جا رہے ہیں. آپ اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا پانی سمندر کی نظر کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کو بچاؤ, خدا کے واسطے اس کو بچاؤ, اس کو سٹور کرو. آفتاب صاحب تہاڈیاں گلاں سن سن کے مینوں چٹے آ گیا. اے لوکی نہیں سمجھن گے. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھیں گے یہ, اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھنا نہیں. یہ سب سے پوچھا جانا ہے حاجی صاحب, آپ فکر نہ کریں, آپ سے بھی پوچھا جائے گا. سر جی غربت اور مہنگائی نے تے بیڑا گھر کر چھڈیا جی. ایتھوں کٹنگاں کر کے گھر جائیدا, اوتھوں بڈھی کو کٹنگ کرا کے پھر حمام تے آ جائیدا. ایک وقت تھا پوچھا جاتا تھا آپ سے کہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, بڑے فخر سے کہا جاتا تھا 8 گھنٹے. جی 8 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں کرتا, اتنے کما لیتا ہوں کہ بڑا سکون رہتا ہے. اب 24 گھنٹے بھی یہ لوگ کام کریں, ان کے بل ہی پورے نہیں ہوتے. امیر تر ہوتا جا رہا ہے, بلکہ امیر ترین ہو چکا ہے. جیسے بہترین ہوتا ہے نا, امیر ترین ہو چکا ہے. لیکن کسانوں کا حال دیکھیں, کھاد پر دی سبسڈی واپس لے رہے ہیں. صرف اور صرف شہباز شریف کو خیال یہ ہے کہ نہیں بھائی ہم یہ سبسڈی واپس نہیں لیں گے. کیوں؟ سر پر الیکشن ہے, الیکشن کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. خدا دی قسم کیا شاندار ملک ہوندا سی جی. ہائے ہائے ہائے, ہن ویکھو کیوں اب کیا ہے؟ ایسٹڈ تو بھی بھڑا حال ہو گیا جی. باقی ویسے ساڈے بڑیاں نے کی اس ملک واسطے کیتا ہویا. بڑی تکلیف ہوندی ہے جدوں پانی نہیں آوندا. او حاجی صاحب پانی دا ذکر نہ کرو, اونوں اندروں پھر کوئی چیز یاد آ جانی جی. اور جاگو پتر تو ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں حاجی صاحب, مینوں ویگن بجی ہے. جو تینے اخبار سے پڑھی ہے. میں سنیا وزیر اعظم اج سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں. جی جناب پہنچ بھی گئے ہیں سوئٹزرلینڈ. میں کہا جی اپنا نواز شریف صاحب دا سوئٹزرلینڈ کی کام ہے, یہ تو زرداری صاحب دے سر سے آیا. اب دیکھو منہ اٹھا کے 5 دن کے دورے کے لیے چلے گئے. تے تیرے کرائے تے گیا ہے. حاجی صاحب 700 اعلی افسران ان کی جان کو رو رہے ہیں. 1.5 سال سے ان کی ترقیاں نہیں ہو رہی. وہ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ہماری عمریں گزرتی جا رہی ہیں, کیا فائدہ ان ترقیوں کا جو آخری 10 دن ہم نے انجوائے کرنی ہے. آخر ان کا بھی حق ہے, بڑی مشکل سے وہ افسر ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ سپوت ایسے بھی ہیں جنہوں نے اگلی 30-35 نسلیں بھی اپنی بنانی ہیں. ہاں کیا سونی لاندے ہو تسی. میں کہا تسی بھی ایتھے آ جا کرو. میں جہاں بیٹھا ہوں ٹھیک ہوں. وہ حاجی صاحب ایتھے آؤن نہ آؤن بل سانو اونا ہی آنا, اونی بتی بلدی نہیں جنا بل آ جاندہ. تیرے کو کسی نے پوچھا فلاسفر دیا بچیا. ویسے وزیر اعظم ایڈی ٹھنڈ چ اتنے لین کی گیا. میں حاج صاحب بتاتا ہوں آپ کو, کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کریں گے پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. جی 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 جی, وہ ان 60 عظیم الشان کمپنیوں کو بتانے اور سمجھانے گئے ہیں. ویسے عمران خان نے اپنے مخصوص انداز میں بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ پرائم منسٹر وائٹ کالر کرائم میں چونکہ ید طولہ رکھتے ہیں, یہ عمران خان کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اس لیے لوگوں کو سمجھانے اور بتانے گئے کہ اس ملک میں اس قدر سہولت ہے اس کام کی. This country is a sitting duck for people like you. زیادہ سے زیادہ آؤ, موج کرو, مستی کرو. یہاں ہمیں کوئی نہیں پوچھتا جو یہاں کے باسی ہیں. آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ آپ نے آنا ہے, پیسہ کمانا ہے اور بھاگ جانا. تہاڈی کی اپینین ہے بادشاہ, وہ اپنے ورگی منوس گل ہی کرو. اس ملک کا وہی حساب ہے راجہ صاحب کہ اندھی پیس رہی ہے اور بس بس بس. تیرا انی تاخیر ہے. لڑی انی دا نا سن کے ہن ڈانگ منگن لگا. یہ منڈا اندر بہ کے کوئی نہ کوئی ایٹم کر رہا ہے. یار تھوڑا جہا پپیتا مل جائے گا. پپیتا سر یار وہاں پر پپیتے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں ادھر نو ایک جنرل سٹور کھولیا. بھائی صاحب تسی بھی پاگل ہی ہو, پپیتا بھلا جنرل سٹور تو مل جائے. ہاں جی, پنساری کی دکان پر پپیتا بکتا ہے. وہ کس طرح سرکار ہو فروٹ مرچنٹ ہے. فروٹ مرچنٹ ہونا ہو, پپیتا سوکھا ہوا بھی ہوتا ہے جو دیگوں میں ڈالتے ہیں. واہ جی واہ, اتھے آؤ جناب. ویسے نواز شریف ایکسپرٹ تے بڑا جی, انہاں 60 کمپنیوں نے مشورہ کی دے گا جی. ان کو پروبیبلی یہ مشورہ دیں گے کہ انتہائی منافع بخش ادارے کوڑیوں کے بھاؤ کیسے بیچے جا سکتے. بہت اچھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. پچھلے 3 سال میں 5 انتہائی منافع بخش ادارے بیچ کھائے اس حکومت نے. آ جاؤ بھائی, کیمرہ رول پہ نا. راجہ صاحب ہم ایک چینل کی طرف سے آئے ہیں اور ایک سروے کر رہے ہیں. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. بیٹھو جی بیٹھو. اے لیب چلن دیا.
हाँ जी आप लाइव आ रहे हैं टीवी पे। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰ ਟੀਵੀ ਆਨ ਕਰ ਇਹ ਕਾਸਰੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਗਵਾਚਾ बाबा जी मैं ये पूछना चाहती थी महंगाई का बोझ गरीब आदमी पे किस तरह गिर रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਗਿੱਠੇ ਦੁੰਬੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ये कैमरा मैंने और आपको मेरा टेलर मास्टर लगता है क्या। बाबा जी पंजाब में बूंदाबांदी हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे आप। हाँ जी बाबा जी आप बोले तो नहीं है क्या। ਰਾਜਾ ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਲਮ ਚਲਾਤੀ ਹੂੰ ਇਧਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਰਾਜਾ ਓਏ ਇਧਰੋਂ ਓਏ ਉਧਰ ਚੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਈ। बाबा जी ये कौन है ख्वाजा सदाओं का टार्जन। ਸਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਆਓ ਕੀ ਆ भाई आप तो बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। वैसे मैं किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गई। मुझे खुद बड़ी हैरत है ये जेंट्स का हमाम है आप ये क्या करने आ गई हैं? ये भी तकरीबन जेंट्स हैं अच्छा मैं तो इसे ब्यूटी पार्लर समझ के आई थी। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਡਿਆ अच्छा भाई मैं तो गलत जगह पे आ गई सॉरी जी। ਚੱਲਿਓ ਆ ਕਾਕਾ चलो चलो चलो। ਇੱਧਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਜਾਗੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰਾਜਾ ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਓਏ ਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਹਾਏ 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 ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਏ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਤੇਰੀਆਂ ਇਤਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੰਡ ਆਈ ਵਰਨਾ ਬਗੈਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ क्यों मैं सुपरमैन हूं ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ क्या बनेगा इस मुल्क ਇਹ ਹੁਣ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ यहाँ की आवाम को कोई फिक्र फरदा ही नहीं। जागो जागो ਏ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 इदारे हैं जिनका सालाना खसारा 200 अरब है और उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जागो जाग तेरा खाना खा बेड़ा तो जी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थी वेलकम बैक फजी नजरात आज का गाना हमने लिया है फिल्म शम्मा और परवाना से निहायत शानदार कंपोजिशन है निसार बज़मी की लिरिक्स मसरूर अनवर की गाया मैडम नूरजहां ने पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद आज है महफिल के काबिल शम्मा भी है परवाना भी शम्मा भी है परवाना भी एक हकीकत बन जाता है कभी कभी अफसाना भी शम्मा भी है परवाना भी आज है महफिल के काबिल
حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان نے بالآخر آسٹریلین سوائل پہ آسٹریلیا کو شکست دے کر اپنی قسم توڑ دی ہے. اس پر پورا ملک خوشگوار حیرت کا شکار ہو چکا ہے اور بعض لوگوں کے خیال میں ہماری کرکٹ ٹیم کو اس حرکت پر باقاعدہ کفارہ ادا کرنا. آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے ڈمی میوزیم سے آئے عمران خان صاحب کو. 3 عدد کرکٹرز بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بالنگ لائن ہے, دوسرے بیٹنگ لائن ہے, اور یہ کون سی لائن ہے؟ یہ پائپ لائن ہے جی. کیا لائن ہے؟ پائپ لائن نہیں ہوتی. یہ گراؤنڈ میں سے چھاپر چھپر کٹھے کرتا ہے اور کبھی کبھی چاہ بھی لیا دینا ہے اور یہ ڈول دینا ہے انج کر کے. دیکھیے جی, آج آسٹریلیا سے میچ جیت گئے, کتنی خوشی کی بات ہے. ہاں جی, 12 سال بعد. یہ فضول ہنسی مت دسو, خوشی نہ منائیے. 12 سال بعد ہم یہ میچ جیتے ہیں. 12 سال بعد روڑی بھی سنی جاتی ہے. 12 سال بعد سمجھے آپ کی سنی گئی. سر اسی گراؤنڈ میں 32 سال بعد جیتے ہیں ہم. 1985 میں لاسٹ میچ ہم جیتے تھے میلبرن میں. یار ایک وقت ہوتا تھا پاکستانی اسکواڈ جب میدان میں اترتا لوگوں کو پریشانی لاحق ہو جاتی تھی. آج وہ وقت ہے کہ ایئن چیپل جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے کرکٹ امپروو نہ کی تو ہم سے کبھی آسٹریلین سوائل پہ انوائٹ ہی نہیں کریں گے. ایئن چیپل بھی ویسے باز نہیں آتا کی ریٹائر پیڈور کی شکل ہے. اور خان صاحب آپ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں. اچھا نہیں تو منہ تو نہیں لگ رہا سی جیتے ہو. میں تو کہتا ہوں ٹیم مجھے بنانے دو, پھر تماشا دیکھو. ہم تو دعا کرتے ہیں, ہم تو التجا کرتے ہیں, بلکہ پوری حکومت آپ سے بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ آپ ٹیم بنائیں. ٹیم یہ نہیں آفتاب جو تم سوچ رہے ہو. اور کون سی ٹیم؟ میں کرپشن کی ٹیم بناؤں گا اور کپتانی دوں گا نواز شریف کو. اور وائس کیپٹن پتہ میں کس کو لوں گا؟ کس کو؟ فضل الرحمان کو. اچھا, لیکن آپ نے تو اپنے اس بیان میں زرداری صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا کہ انہیں بھی آپ پوزیشن دیں گے کوئی ٹیم میں. اس کا تو شمار ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کو تو میں کرپشن کی ورلڈ 11 کی کپتانی دوں گا. اچھا جی, آپ ہیں بیٹنگ لائن. یس آف کورس. تمہیں پتہ ہے جب بندہ گراؤنڈ وچ بیٹ لے کے جاندا ہے تو پھر کی ہوندا ذہن ہوندا ہے چوکے چھکے دکے تکے بس ہٹ جا پیچھے. مسئلہ صرف ہے نا ساڈے کول سکور کیوں نہیں بندا. یہ کھیڈدا کھوڑدا کوئی نہیں, بس ایٹم ہی کر دیا. ظاہر ہے ہماری بیٹنگ لائن صرف آئٹمز کرنے بلکہ ایٹم کرنے وہاں گئی. اچھا, ہاتھ میں بیٹ پکڑا اور کھیل ہاکی رہا ہے. یہ بیٹ پھڑ کے دلتی بڑی اچھی مار دے. او سر میرے نال بھی کوئی سوال کرو, میں ایتھے نہیں لینا ہے. یعنی اندازہ کرو اسے سیٹ نہیں ملی تو وہ بیٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ اینو باری بھی نہیں مل رہی. سر ویسے کی ماحول بنیا ہے اس ٹائم؟ کیا ماحول بنا ہے؟ ایک میچ جیت کر تم نے ماحول بھی بنانا شروع کر دیا. خوشی پاویں چھوٹی ہوئے تے پاویں بڑی, انہوں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ تم یکا یا خواجہ سرا کیوں بن گئے ہو؟ پاکستانی بالنگ تے پھر اس طرح دی ہے. اور بیٹنگ اے ویکھ لو. ویسے آسٹریلیا کی وکٹیں بہت تیز ہیں, اتھوں دے منڈے بھی بڑے تیز ہیں. اچھا خان صاحب, آپ سے پوچھتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کا بیڑا غرق ہو چکا اور یہ بنیاد ہے پاکستانی کرکٹ کی تباہی کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ آفتاب, ہر چیز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور جب تک نواز شریف رہے گا تب تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے خان صاحب کوئی بات آپ 1.5-2 منٹ ایسی کریں جس میں نواز شریف کا تذکرہ نہ ہو. نون لیگ پہلے ہی کہنا شروع ہوگی کہ آپ کو تو نواز فوبیا ہو گیا. اور نواز شریف اوہو, چل رہا دے. اچھا جی, بیٹنگ لائن کیوں بار بار تباہ ہوتی ہے؟ دیکھو جی, جس قسم دا بیسٹ مین ماحول چاہیے اس قسم دا ملتا ہی نہیں ماحول. او کی کری. اور بیسٹ مین کہہ رہے ہیں, بیٹس مین نہیں کہا. اچھا جی, شاہد افریدی نے ایک سیاسی بات کی ہے کہ عمران خان کو کے پی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے تھا کہ اگلے الیکشن میں عوام کا سامنا کرے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ آفتاب, شاہد افریدی بری پرفارمنس دے دے کر ڈپریشن میں چلا گیا ہے. ہاں, ویسے بری پرفارمنس کے بعد بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. خان صاحب خود ڈپریس ہیں اس وقت. ویسے خان صاحب میں ایک سوال کرنا ہے. جی ضرور کرو. خان صاحب آپ کے کیس کی کیا پوزیشن ہے؟ میرے کیس کی پوزیشن اعتزاز احسن سے پوچھو, جس نے یہ کہا ہے میں کیس ہار ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ, اور یہ واقعی کہا ہے اعتزاز نے. اور اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ خریداری کے کاغذات
हर सूरत नवाज शरीफ को पेश करने पड़ेंगे। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ हैं जलसे ते आए हैं। नहीं, बेतुका सवाल था। इस वक्त क्रिकेट से मुतालिक बात करो कोई। सर ਤੁਹਾਨੂੰ पता डबल सी में क्रिकेट दा क्रिकेट ते सियासतदान दा सियासतदान। वैसे एक बात सियासी मैं भी करना चाहता हूं, ये जो एतजाज ने बात की है उसूली तौर पर तो आपके वकील को करनी चाहिए थी। एतजाज तो एक कंसल्टेंट है, आपका असल वकील तो कह रहा है कभी वकील भी मुकदमा हारता है, मुकदमा तो मोकला हारते हैं। और क्या थर्ड क्लास लाइन उस बंदे ने ली है, मैं तो हैरान ही रह गया हूं कि वो क्या कर रहा है भाई। थोड़ी देर के लिए उसने मुतासिर किया था, लेकिन लगता है हामिद खान वाज अ मिलियन टाइम्स बेटर देन दिस गाय। आफ्ताब, मैं 2 मामलों में बड़ा बदनसीब वाकया हुआ। वो कौन कौन से हैं जी? एक वकीलों के मामले में और दूसरा बीवियों के मामले में। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਐਸੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ये बिल्ली नहीं बना था, कुछ और बना। ਬਣਦਾ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਬਣ ਖੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। सर मेरे लिए क्यों हुक्म है? या तुम खड़े रहो। अच्छा, टेस्ट के मामले में पाकिस्तानी क्रिकेट हमेशा ख्वारी हुई है। कभी डोप टेस्ट में पकड़ी जाती है और कभी फिटनेस टेस्ट इनका मसला बन जाए। वसीम अकरम ने खासा बड़ी दिलचस्प बात की है कि पाकिस्तानी टीम फिटनेस के हवाले से मेरिट पे पूरी ही नहीं उतरती और यही वजह है कि तबाह हाल परफॉर्मेंसेस की। आप क्या कहते हैं? आफ्ताब, हमारी आधी टीम 20 साल की है और आधी 120 साल की। देखो फर्क साफ जाहिर है, 20 साल 120 साल 220 साल। सर वैसे साड़ी क्रिकेट टीम में किस तरह ठीक किया जा सकता है? एक ही नुस्खा है, बेहतरीन, तीर बहदफ। वो क्या? क्रिकेट बोर्ड को ताला लगा दें, इन सब को फारिग कर दें, ये कुछ और ढंग का काम कर लें। ये वाहिद तरीका है, ये जो जिल्लत पहम हमारे हिस्से में आती है हर तीसरे दिन, उससे जान छूटे। और ये मैच इत्तेफाक से जीत गए क्रिकेट, चूंकि बाकी बाय चांस है, इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलिया 220 पर आउट होगी। वरना जो बॉलिंग है इस हिसाब से तो 320 भी कम है। बाकी ममालिक ने देखो, उन्होंने टीम एक मैच जीते वो पागल हो जाते हैं। हाँ जी, जिम्बाब्वे जब जीते तो वो पागल हो जाते हैं, उनका पागल होना बनता है। कमबख्तो, तुम वर्ल्ड चैंपियन रहे हो, राज किया तुमने क्रिकेट पर। मुझे तो शर्म आ रही है इयन चैपल की बात सुन के। वैसे ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ कि ਉਹਦਾ ਉਦਾਸ ਸਮੋਸੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। देखें, उसको समझाना चाहिए। बड़े लोग यहाँ पे जब आए उनका ख्याल रखते हैं। हाँ, हम सुरों से खेलने वाले साढ़े हाथ ही बल्ले पड़ाई। हम तो स्कूल जमाने में बहुत क्रिकेट खेली। भाई को टीम का कैप्टन बना दिया गया, दूसरी टीम ने भाई को बांध दिया। वो क्यों? भाई यार हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे, तुम क्या खान साहबान की तरफ चले गए? हम क्रिकेटर ही हैं, क्या हो गया? नहीं, इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम? जिस तरह पहले बोल रहे थे क्यों नहीं बोल रहे हो? देखें, हम जो हैं हम वही हैं, हमें गौर से देखो। भाई के साथ अक्सर वाकयात होते रहते हैं। एक दफा वेस्ट इंडीज की टीम के साथ हमारा मैच था। अच्छा, भाई को क्रिस गेल उठा के ले गया। भाई अपने दौर में बड़ा कमाल का कप्तान होता था। अच्छा। इनको एक दफा ऑस्ट्रेलिया से टॉस जीत के बैटिंग वेस्ट इंडीज को दे दी। ओए छोटे, वो वक्त बताओ जब मैं स्टेडियम में जाता था आहा, तो क्या कोहराम मच जाता था। भाई रात के पिछले पहर स्टेडियम में जाता था, अच्छा, इसको खाली डब्बों के साथ भरे डब्बे भी मिल जाते थे। किस चीज के? जूस के। भाई जूस के मामले में बड़ा लकी है। 500-700 डब्बा इकट्ठा करके उसमें से इतना जूस निकाल के एक बड़ी बोतल बना लेता था। इसी तरह इसने फ्रूट पंच इजाद किया। आपकी इजाजत हो तो हम गुनगुना सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तेनों पहले ही क्या किया, कूड़े गए। अब जब बात खुल ही गई है तो ये क्रिकेटर नहीं, ये हमारा तबले वाला है। एक दफा मोहल्ले में हम मैच खेल रहे थे, भाई की वजह से मैच जीत गए। आहा, भाई ने खुशी में शर्ट उतार दी। अच्छा, अब भाई जी पे पर्चा हो गया। भाई हर चीज में सबसे आगे है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, चोरी चकारी में। वेलकम बैक जी। सर महकमा मौसमियत वाले ने कहा कि बारिश होनी नहीं, तो हुण रुकदी नहीं पई।
اس میں بھی میرا قصور ہے کوئی؟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ یعنی مجھے بتانا چاہیے تھا؟ ਆਹੋ وہ کہ محکمہ موسمیات ہی لگے میں تو خود وکٹم ہوں. صادق کی جاہل آدمی ہے. ہمارے ہاں ایک نئی ٹریجڈی یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ محکمہ موسمیات نے جو کہہ دیا ہے اسے حرف آخر سمجھ لیتے ہیں. ویسٹ میں ایسا ہی ہے. امریکہ میں کوئی 19-20 کا فرق ہو جائے تو ہو جائے. کوئی بڑا فرق کبھی میٹ آفس ایک دفعہ جو بات کر دیتا ہے میڈیا منون وہی کچھ چھاپ دیتا ہے. ہمارے یہاں بری طرح پٹ رہا ہے ہمارا میٹ آفس اور لگتا ہے آج کل ضرورت سے زیادہ نالائق لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر. مجھے شک پڑتا ہے کہ پالیٹیشنز کو انچارج بنا دیا گیا میٹ آفس کا. البتہ ایک کاز یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا اکوپمنٹ مشینز ہمارے ریڈارز جو ہیں وہ اذکار رفتہ ہیں اس قدر پرانے ہیں کہ کوئی پریڈکشن ٹھیک سے کی نہیں جا سکتی. ساڑھے ریڈار سادہ کر کے سر بالکل. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جس سال کہتے ہیں کہ سیلاب بہت سیلاب آئے گا زبردست سیلاب آئے گا وہ ڈرائنس کا شکار رہتا ہے اور جس سال کہتے ہیں بڑی شاندار بمپر کراپ ہوگی اس سال سیلاب آ جاتے ہیں. سر ہمارے ریڈارز اور اداکارہ میرا ان کے بارے میں کوئی بھی بات حتمی طور پہ نہیں کی جا سکتی. Of course. You know, this is the machinery is very old. یہ تم نے کیفی سے کیوں لیا ہوا تھا؟ You know, this is the weather is good, Affy. And the biggest rain. کی گالے آ جائے تھے بیٹھے ہوئے شکار دی چھٹی. یہی بارش کا رونا رو رہے تھے. بارش کی وجہ سے شکار کینسل ہو گیا. شکر ہے. وہاں جا کے چکوال جا کے واپس آئے. بارش کی وجہ سے شکار کینسل کیوں ہو جاتا ہے؟ شکار اس لیے کینسل ہو جاتا ہے کہ پرندہ ہی باہر نہیں نکلتا. پرندہ ہوگا تو شکار ہوگا نا. صحیح گل ہے. تیتر اپنے گھر پکوڑے بناؤن دے ہوندے نے. وہ بیچارے تو بھوکے مرتے ہیں بارش میں تو کھاتے بھی نہیں ہیں. ਸਰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ جی بھیج کے ਸਰ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ابھی تھوڑی دیر پہلے. ਹਾਏ تو اس کا مطلب آج کچھ شکار نہیں کیا. 2 تیتر اور 1 گیدڑ. بڑی لسٹ دی تھی. گیدڑ بیچارے نے کیوں مارے ہیں؟ وہ دودھ لین جا رہے ہیں. گیدڑ کسان دشمن جانور ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑا گھٹیا جانور ہے. اسے تو ضرور مارنا چاہیے. بلکہ آج کل کے گیدڑ تو بڑے خطرناک ہو چکے ہیں. وہ کیوں؟ باقاعدہ مین ایٹر ہوتے جا رہے ہیں. ਹਾਏ ਹਾਏ اور اس چیز کی فکر ہمارے علاقہ پولیس کو ہونی چاہیے. یہ باقاعدہ بندوں پر اب حملہ کرتے ہیں. اور ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ صبح ایک بیچارہ کسان پانی لگانے کے لیے گیا. نماز کا وقت تھا. اس نے ایک گیدڑ کو پتھر مارا. اس نے ایک ہی آواز دی اور 15-20 اکٹھے کر لیے. اپنے کزنز. ہاں کزنز ہی ہوتے ہیں نا وہ. تو تھوڑی دیر وہ بیچارہ گھر فون کرتا رہا. سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں. اور اس طرح کے لاتعداد واقعات ہو چکے ہیں لیکن ڈیتھ یہاں پر ایک ہوئی ہے. تو گدڑا نے انہوں جانا مار دیتا. بوٹیاں اس کی نوچ لیں جان سے مار دیا. وہ بیچارہ گھر فون کرتا رہا اور اس وقت سب سوئے ہوئے تھے نہیں اٹھے اور فون پہ فون بجتا رہا. جب پہنچے موقع پر تو اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ. کیونکہ فوڈ چین جو ہے نا وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے. کھانے کو جتنا پہلے